وہ بھی صرف اور صرف 101 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ جو بھی حاجت، جس حاجت کے لیے پڑھو گے وہ حاجت ایک رات میں پورا ہوگا انشاءاللہ۔ رمضان المبارک تو ویسے ہی برکتوں والا مہینہ، آپ اس اسم اعظم کو پڑھیں رمضان المبارک میں اور سحری کے وقت پڑھیں، انشاءاللہ العزیز ایک ہی رات میں آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ اتنا طاقتور اسم رمضان المبارک ویسے ہی بابرکت مہینہ ہے، اس میں تو دعائیں ویسے ہی قبول ہوتی ہیں، لیکن اس کا آج میں آپ کو ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ آپ نے سحری کے وقت اسم اعظم کو پڑھنا ہے اور انشاءاللہ العزیز جو ہی پڑھیں گے انشاءاللہ جو چاہیں گے مل جائے گا۔ اس وقت تو ویسے ہی دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں سحری کے وقت، لیکن جب آپ اس اسم اعظم کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اسی وقت جو چاہیں گے آپ کو ملے گا۔ جو ایسی حاجات جو آپ نے زندگی بھر وظائف پڑھے، تھکا دیا خود کو، تھک گئے آپ وظائف پڑھ کے، لیکن آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، جس حاجت کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، انشاءاللہ وہ اس اسم اعظم کی برکت سے ممکن بن جائے گا اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن، صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، ہم پر ایسا مہینہ آنے والا ہے، اگر ہماری قسمت میں ہوگی انشاءاللہ العزیز کہ یہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہمیں نصیب ہوں، سحری کی بابرکت گھڑیاں ہمیں نصیب ہوں، اور افطاری کے وقت کی جو گھڑیاں ہیں وہ ہمیں نصیب ہو جائیں انشاءاللہ العزیز، تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آپ یقین کریں، رمضان المبارک میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ حاجت کب پوری ہوگی، فلاں حاجت فلاں حاجت۔ جب رمضان آتا ہے تو پھر الحمدللہ دل کو سکون مل جاتا ہے کہ اب تو دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں آنے والی ہیں۔ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ، روزہ دار جو سارے دن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھانے پینے سے، حلال کھانا پڑا ہوا ہے نہیں کھا رہا، حلال پانی سامنے ہے، مشروبات فریج میں رکھے ہیں لیکن وہ نہیں استعمال کر رہا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ کتنا خوش ہوگا، اس لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اور ایک روایت میں ہے انا اجزی بہ، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسرے حدیث کا مطلب ہے کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں، یعنی جو اللہ تعالیٰ خود اس کا بدلہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنی رضا دیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے آپ کو خوشیاں دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا جزائے خیر دیں گے اپنی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں تو کمی بھی نہیں۔ تو خوب ابھی سے ارادہ کریں، کیونکہ روزہ دار کا روزہ صرف اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہے۔ دیکھو دوسرے عبادات ایسے ہیں کہ نماز آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن روزے کا کسی کو پتہ نہیں چلتا روزہ ہے یا نہیں، کیونکہ یہ باطن سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی، کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یا میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ تو پیارے بھائیوں بہنوں، ابھی سے ارادہ کریں، وظیفہ دیتا ہوں لیکن ابھی سے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اس رمضان کے روزوں کو اس طرح گزاروں گا کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی اور ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ، اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائے گا یہ رمضان۔ کیونکہ رمضان بھی گزر جائے اور دعا قبول نہ ہو تو وہ ممبر والا حدیث آپ کو یاد ہوگا، پھر کبھی سنا دوں گا، آپ کو پتہ ہے مشہور حدیث ہے
کہ جبرائیل امین نے کہا کہ جس پر رمضان گزر جائے اور وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہ فرمائے تو اس کے لیے ہلاکت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو اس میں تو کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں۔ تو رمضان ابھی سے ارادہ کریں کہ اس طرح گزاریں گے کہ سارے کام وغیرہ، دنیا کے کام وغیرہ وہ پیچھے کر دیں گے، اور آخرت کے کام اور رمضان کے کام، اللہ کی رضا کے کام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے کام کو پہلے کر دیں، آگے کر دیں۔ تو آئیے اب وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے خصوصاً پہلے عشرے میں جتنے بھی وقت آپ کو ملے، یعنی یہ نہ ہو کہ پورے عشرے میں نہیں، بلکہ اگر پورے رمضان میں بھی یہ وظیفہ پڑھا تو نور علی نور، آپ کی ساری زندگی بن جائے گی، آپ کے تمام مشکلات حل ہوں گے، آپ کی مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، قرض کا بوجھ ختم ہو جائے گا، دشمنوں کا خوف ختم ہو جائے گا، نوکری کا مسئلہ ہے، ویزے کا مسئلہ ہے، جو بھی مسائل ہیں، دکانداری کے مسائل، کاروبار کی پریشانی اور رکاوٹیں، رشتوں کی پریشانیاں، سب انشاءاللہ اس اسم اعظم کی برکت سے حل ہوں گی، مشکلات ختم، پریشانیاں ختم۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے تو بھائی شرائط میں اکثر دیتا ہوں، کیونکہ ان شرائط کے بغیر کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرتا، کیونکہ یہ اسلام کے اصول ہیں۔ مسلمان کے لیے ویسے ہی ضروری ہے کہ وہ ان 4 شرائط پر عمل کرے، تب تو مسلمان بنے گا۔ اگر یہ 4 شرائط مسلمان میں نہ ہو تو اس کا ایمان ہی ناقص، اس کا اسلام ہی ناقص ہے۔ سب سے پہلے 5 وقت کی نماز۔ بھائی رمضان میں تو تہجد بھی پڑھا کریں، رمضان میں ایسا نہ ہو کہ بس سحری کے لیے اٹھیں اور 2-4 لقمے سوتے میں کھا لیے اور بس پھر سو گئے، ایسا نہ کریں، پھر تو رمضان کی برکت آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ پیارے بھائیو بہنوں، ایسا نہ کریں۔ ایک تو اپنی جو امی ہے، اپنے بہنوں کو آپ تھکا دیتے ہیں، اٹھو، ہاں اٹھتا ہوں، ابھی اٹھتا ہوں، اٹھ بیچاریاں اٹھ کر اسی میں لگی رہتے ہیں، کبھی کھانا پکانے کے فکر میں، کبھی آپ کے اٹھانے کے فکر میں۔ بھائی آپ خفا نہ ہو، ناراض نہ ہو، خوشی سے اٹھا کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سحری کرو، سحری میں برکت ہے۔ تو ایک تو سحری کے لیے ویسے اٹھتے ہیں تو بڑا بدقسمت ہوگا، بد نصیب ہوگا جو اس وقت جو رمضان میں بھی تہجد سے محروم ہو گیا۔ تو تہجد کے 2-4 رکعت ضرور پڑھا کریں، جتنے زیادہ پڑھیں، جتنا بھی پڑھیں 2 رکعت تو کم از کم ضرور پڑھیں۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے 5 وقت کی نماز شرط، اور دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب، کہ آپ کے پیٹ میں حرام نہ جائے، کیونکہ حرام حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام ہو، جس کا کھانا پینا حرام ہو، جس کا لباس حرام ہو، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی۔ تو حرام سے بچ کر رہیں، رزق حلال کی طلب کریں، اور خصوصاً رمضان آ رہا ہے تو بالکل حلال، انشاءاللہ ویسے ہی رزق بڑھ جاتا ہے۔ مسلمانوں کی حدیث کے مطابق رمضان میں رزق بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کے بہن بھائیوں، تمام مسلمانوں کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ تو دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب، تیسرا شرط ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ آپ جب وظیفہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پر یقین ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے قبول ہو جائے، پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں، تو یہ شک ہے، اور اللہ تعالیٰ پہ شک نہیں چلے گا بھائی۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں مانع چیز وہ یہ ہے کہ مسلمان دعا بھی کر رہا ہے لیکن اس کو یہ شک ہو رہا ہے کہ قبول ہوگا کہ نہیں۔ تو ایک تو رزق حرام مال پڑا ہو پیٹ میں، دوسرا یہ کہ آپ کو شک ہو رہا ہو کہ قبول بھی ہوگا کہ نہیں۔ میں نے تو بہت سے وظائف پڑھے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ، اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں، جس طرح مجھ پر گمان رکھے گا میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ پر یقین کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھنا ہے، شک نہیں کرنا ہے، پھر وظیفہ رد ہو جائے گا۔ چوتھا اور آخری شرط وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ جب وظیفے کا تلفظ ہی غلط ہو تو کیا کام کرے گا؟ تو پورے قرآن کو صحیح طور پہ پڑھنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ تو وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو، یہ چوتھا شرط ہے۔ آئیے اب ان 4 شرائط کی روشنی میں آپ اس اسم اعظم کو پڑھیں رمضان المبارک میں،
اور سحری کے وقت پڑھیں، انشاءاللہ العزیز ایک ہی رات میں آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ اتنا طاقتور اسم اعظم ہے، اتنا طاقتور اسم اعظم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس اسم اعظم کو پڑھتے تھے۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ سحری کو تو اٹھنا ہے، سحری کے وقت پڑھنا ہے، سحری کے وقت ایک رات میں یہ آپ اسم اعظم پڑھیں، اور وہ بھی صرف اور صرف 101 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ جو بھی حاجت، جس حاجت کے لیے پڑھو گے وہ حاجت ایک رات میں پورا ہوگا انشاءاللہ۔ رمضان المبارک تو ویسے ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے سحری کو اٹھنے سے یعنی تہجد کے وقت سحری کو ذرا پہلے اٹھیں اور پہلے تہجد کی نماز پڑھیں، اور تہجد کی نماز میں آخر میں 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں، اور صلاۃ حاجت کے بعد 11 بار درود شریف پڑھیں، اور پھر یہ اسم اعظم پڑھیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھتے تھے، یعنی جو پریشانی لاحق ہوتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر یہی الفاظ ہوتے اکثر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا حی یا قیوم یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے اسم اعظم ہے، اس میں تو کسی قسم کا شک ہی نہیں۔ آیت الکرسی کے متعلق جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ اسم اعظم بلا شبہ اسم اعظم ہے، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں، الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو آپ نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو 101 بار پڑھنا ہے آخر میں، پھر 11 بار درود شریف، اور پھر آخر میں اپنی حاجت اللہ سے مانگے، انشاءاللہ اسی وقت آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ کب دے گا آپ کو اپنی ضرورت یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اسی وقت انشاءاللہ آپ کی دعائیں، ویسے ہی اگر پورے رمضان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جب بھی آپ کو سحری کے وقت موقع ملے گا انشاءاللہ پورے رمضان میں پڑھتے رہیں، آپ کی تمام حاجات انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کا بیڑا پار کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، اور یہ آنے والا رمضان ہم سب مسلمانوں کے لیے خوشیوں کا ذریعہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔